السلام علیکم. آج کے مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قدر ریاض. کچھ لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. وہ جس بھی شعبے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ایک ایسی شخصیت ہیں جو صاحب کتاب، کالم نگار اور سماجی کارکن بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر ایوب خان صاحب. ویلکم ٹو آر شو سر. تھینک سر، آپ نے پہلے رائٹنگ شروع کی یا سوشل ورک؟ جی، پہلے تو سوشل ورک ہی شروع کیا. میں بیسیکلی ایک سوشل ورکر ہی تھا، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ مجھے لکھنے پر بھی اسی کام نے مجبور کیا. تو بیس میری جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہی ہے، اور تقریباً 15-20 سال سوشل ایکٹیویٹی کرنے کے بعد سوچا کہ اس دائرے کو تھوڑا سا بڑھایا جائے. یعنی اپنی ذات کی حد تک تو وہ کام کر ہی رہا تھا، تو سوچا کہ اس کو تھوڑا سا پبلک بھی کیا جائے. جو حکام بالا ہیں، مختلف ادارے ہیں، صاحب اختیار و اقتدار طبقے ہیں، تاکہ وہ تھوڑا سا ایک بہتری لا سکیں اور چیزیں سیٹ ہو سکیں، مینیج ہو سکے. تو اس کے لیے پھر لکھنا پڑا. اختر صاحب، آپ کالم نگار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ دیکھیں، میں پھر بھی سوشل ورکر ہی رہتا، اور میں آج بھی سوشل ورکر ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک سوشل ورکر ہی رہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، رائٹر ہیں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ ایک سوشل ورکر یعنی دل یعنی آپ کے دل میں درد نہیں ہے، پین نہیں فیل کرتے، آپ احساس نہیں ہے، آپ احساس سے آ رہی ہیں، تو نہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، نہ اچھے انجینئر ہیں، نہ اچھے استاد ہیں، نہ اچھے لکھاری ہیں. تو بیسیکلی تو سوشل ورکر ہونا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور اللہ پاک نے اگر ہمیں تخلیق کیا ہے تو انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا، تو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں. تو میں سوشل ورکر ہی ہوتا، اور میں ہوں بھی سوشل ورکر ہی ہوں. سر، سچ سچ بتائیے گا، کالم نگاری کیا ذریعہ معاش بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ معاش ہے بھی بہت سارے لوگوں کا. لیکن آج بھی اس جدید دور میں، اس 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ایسے ایسے خوددار لوگ ہیں کہ جو اپنی تحریروں کا سودا نہیں کرتے. وہ مقصد ان کا، میں کسی کو مقصد یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو وہ غلط ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کئی اخبارات کی طرف سے آفرز ہیں، اور میں گزشتہ 14-15 سال سے لکھ رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک اس کا معاوضہ نہیں لیا. اور مقصد میری ایک تھنکنگ ہے کہ میں جو ہے وہ، پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ جی چلیں، ابھی کچھ دن میں آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں تو اس کو ایک ساتھ وہ کمپائل کر کے کتاب کی صورت میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کچھ دوستوں نے مجبور کیا، وہاں بھی نہیں لیا گیا. اور میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں، ان میں میرے اساتذہ بھی شامل ہیں جو نہیں لیتے. لیکن کئی لوگ جو ہیں، ان کا بالکل ان کا ٹائم صرف ہوتا ہے، پوری رات بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے. کالم نگاری کوئی آسان کام نہیں ہے. جو کالم آپ پڑھ لیتے ہیں 5-7 منٹ میں، اس کو لکھنے میں کبھی کبھار ہفتے لگ جاتے ہیں ہمیں. مجھے خود یاد ہے کہ مجھے کئی کالم تو ایسے تھے کہ میں نے 1 گھنٹے میں 2 کالم لکھے ہیں، اور کئی کالمز ایسے بھی ہیں کہ جن کو لکھنے میں ہفتوں لگ گئے، مہینہ لگ گیا. تو الفاظوں کی سلیکشن اور بہت ساری چیزیں. تو اگر وہ اپنا یہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اپنی ایک انرجی اس کے اندر جو ہے وہ لگاتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے لکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاوضہ نہیں، معاوضے سے بڑھ کر بھی اگر وہ کچھ لینا چاہیں تو وہ اس کو ذریعہ معاش بھی بنا سکتے. سر، حال ہی میں آپ کی کتاب شائع ہوئی، سلیب و دار کے قصے. صاحب کتاب ہونا کیسا نشہ ہے؟ جی بالکل، میری کتاب شائع ہوئی ہے، اور اسے الحمدللہ بڑی پذیرائی بھی ملی، اور میں اس کا کریڈٹ پنجاب کے دوستوں کو دیتا ہوں، اور کہ انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی جو ہے وہ تقاریب یہاں رکھی، ان کا انعقاد کیا. تو صاحب کتاب کا بالکل ایک الگ ہی وہ جن لوگوں کا قلم قبیلے سے تعلق ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور میں نے 500 سے زیادہ کالم لکھے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے ماں سوائے 10-20 کالمز کے. مقصد یہ جو بھی ایک لکھاری ہے، تو اب جب سے سوشل میڈیا آئے لوگ اس کو سیو کرنے لگ گئے ہیں، ورنہ ہم نے جتنے پرانے لکھاری دیکھیں
انہوں نے اخبار کی کٹنگس اپنے کالمس رکھے, چند دن ان کو پڑھا, دکھایا دوستوں کو, خوش ہوئے اور تھوڑی سی داد وصول کی, اس کے بعد کسی طاق میں رکھ دیا اور مہینے 2 مہینے بعد وہ وہاں سے مس ہو گیا. تو یعنی بڑی بیش بہا قیمتی قسم کی جو ہیں وہ تحاریر تھیں وہ ضائع ہو جاتی تھیں. اور ابھی حال ہی میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ 500 سے زیادہ تحاریر ہیں میری, لیکن میرے پاس بہت کم موجود ہیں. تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس کو جمع کریں, اور جمع کرنے کے بعد جب وہ کتاب کی صورت میں آئی تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ ساری چیزیں, وہ کس اس میں آپ نے لکھا ہوتا ہے, کس سیناریو میں لکھا ہوتا ہے, کون سے درد اور کون سی تکلیف سے گزر کے لکھا, تو پرانی چیزیں جب آپ کو بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں تو یہ کتاب ہی میں ممکن ہے. اگر وہ بکھری بھی ہوں تو نو ڈاؤٹ اس میں اس کو شاید لفظوں میں نہ بیان کر سکوں. بہرحال ایک بالکل منفرد سا, یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے عرصہ دراز سے جو لکھا اس کی قیمت وصول ہو گئی, یعنی آپ کو اس کا معاوضہ مل گیا, جو کہ آپ, حالانکہ وہی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے صرف اس کو کمپائل کرنا ہوتا ہے, لکھنا نہیں ہوتا ہے, لکھا ہوا تو آپ نے ہوتا ہے. تو انسان کو تھوڑا سا جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے, ایک فیلنگس ایسی ہے کہ جسے میں لفظوں میں تو نہیں بیان کر سکتا. آپ نے اپنی کتاب کا ٹائٹل اتنا تکلیف دہ کیوں رکھا؟ دیکھیے, میں نے اپنی کتاب کا نام تو کچھ اور سوچ رکھا تھا, اور ہماری قبیل کا ایک مزاج ہے, یا آپ اسے یہ کہہ لیں کہ ہمارے ایک رواج کہہ لیجئے کہ اخلاقاً ہم لوگ جو ہے اپنے اساتذہ, اپنے سینئرز کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی نام سجیسٹ کریں, گو کہ آپ کے ذہن میں ایک نام ہو, آپ نے ایک سلیکٹ کر رکھا ہو. تو ایسے میں نے بھی بالکل اسی طرح ایک نام سوچ رکھا تھا. تو پھر میرے ایک استاد ہیں, استاد محترم, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ان کی پھر یہ رائے آئی, انہوں نے جب میں نے ان کو دیے تھے تاثرات لکھنے کے لیے, اپنے کچھ کالمس دیے تھے, تو انہوں نے جب میرے کالمس کا مطالعہ کیا, اور وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ ان کو جو ان کی نظروں سے نہیں گزرے تھے وہ بھی دیے, تو انہوں نے کہا کہ نام کیا رکھا ہے. تو میں نے جب نام بتایا, انہوں نے کہا اگر یہ کالمس میرے ہوتے تو میں اپنی کتاب کا نام یہ رکھتا, کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ کی کتاب, میرے پاس جتنے کالمز آئے ہیں وہ جو ہے ان کی مناسبت سے یہ نام. تو میں نے کہا سر یہ سمجھیے کہ آپ ہی نے لکھے ہیں, یہ آپ کے شاگرد نے لکھے ہیں, آپ نے لکھے ہیں, تو میں اب چاہتا ہوں کہ میں یہ نام. تو بس پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے اپنا نام جو ہے وہ پھر اس کی جگہ ریپلیس کرنا پڑا. تو یہ نام بیسیکلی جو ہے وہ ایک شاعر تھے عزیز حامد مدنی صاحب, یہ ان کی ایک نظم تھی, ان سے لیا گیا تھا یہ نام, کہ صلیب و دار کے قصے رقم ہوتے ہی رہتے ہیں, قلم کی جنبشوں پہ سر قلم ہوتے ہی رہتے ہیں. تو یہ نظم تو نظروں سے گزری تھی اور میرے علم میں بھی تھا یہ کن کا شعر ہے. تو چونکہ ایک استاد محترم تھے اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں, انہوں نے جب اپنی رائے کا اظہار کیا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ایک عملی جامہ پہنا کر, تو یوں اس کا نام رکھا گیا تھا. جی سر, آپ کا تعلق سندھ سے ہے, تو بطور کالم نگار آپ سندھ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سندھ کی پولیٹکس پر اگر آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں تو دیکھیں, ایک تو کالم نگار کی حیثیت سے آپ پوچھ رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بیسیکلی ایک سوشل ورکر ہوں. سوشل ایکٹیویٹی میری اتنی رہی ہے وہاں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تو 2 تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا. مقصد ایک پولیٹکس وہ ہوتی ہے جسے آپ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اخبارات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ پر ہم لوگ موجود ہوتے ہیں. ہمارا صوبہ بدقسمتی سے میرا ایک ایسے صوبے سے تعلق ہے کہ جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تباہ کاریوں کا شکار رہا. قتل و غارت گیری, ہڑتالیں, جلاؤ گھیراؤ, ایک لسانیت کا عنصر رہا. 2 صوبوں میں ہمارے یہاں لسانیت کا عنصر رہا ہے. یہ بڑے متنازع صوبے رہے ہیں شروع سے, بلوچستان اور سندھ. تو میرا تعلق بھی سندھ سے ہے. تو ہم نے جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ہم نے یہی کرفیو, جلاؤ گھیراؤ, قتل و غارت گیری, فائرنگ, مہینے میں 15 20 دن اسٹرائکس ہوتی تھی, دکانیں جلتی, گاڑیاں سڑکوں پر, لاشیں پڑ, تو یہ چیزیں. تو مقصد تو ہم نے تو بہت ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے یہاں بیان کیا جائے, اور بیان کی بھی نہیں جا سکتی, اور بہتر بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ
گزری ہوئی باتوں پہ بجائے یہ ہے کہ ماتم کرنے کے اپنے بہتر کل کی طرف سوچنا چاہیے. تو اب الحمدللہ 2015-16 کے بعد، یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا، میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 13-14 سال وہاں یعنی جو پاکستان کا قومی دن ہے یعنی یہ جو ہمارا جو آزادی کا دن ہے 14 اگست، یہ نہیں منائی گئی. اور گھروں پر یوم سیاہ کے طور پہ کالے پرچم لگائے جاتے تھے. حالانکہ یہ وہی شہر تھا کہ پاکستان میں ٹاپ پر جایا کرتا تھا، اور یہ لاہور تو بالکل اس کے قریب نہیں تھا، یعنی پہلے نمبر پہ جوش و خروش میں. اچھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل رونقیں مان پڑ گئیں. 14-15 سال یہاں یوم سیاہ منایا گیا، دیکھیں نا، المیہ ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ادارے، پاک فوج کہہ لیں، پاکستان رینجرز کہہ لیں، اور ہمارے دیگر حساس اداروں کی ایفرٹس اور ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ 2016 کے بعد حالات یکسر چینج ہوئے. لوگوں میں یعنی کہ ایک نئی روح ان کے اندر جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ آ گئی. جگہ جگہ پاکستانی پرچموں کی بھرمار. ظاہر سی بات ہے یہی ایک پرچم ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں چونکہ آپ نے سندھ کا سوال کیا ہے، تو سندھ میں ہمیں الگ مرض لاحق ہے. ظاہر سی بات ہے پنجاب میں بھی بہت ساری بیماریاں ہوں گی، KPK میں بھی بیماریاں ہوں گی، بلوچستان میں بھی. ہمارے کو جو مرض لاحق تھا وہ تھا لسانیت کا. اور لسانیت کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماں سوائے پاکستان کے جھنڈے کے اور کسی جھنڈے کے تلے آپ جمع نہیں کر سکتے. وہاں قوم بکھری ہوئی ہے، ہماری قوم مختلف قوموں قبیلوں میں بٹے میں ہمارے یہاں قومی ایام صحیح طریقے سے منائے جانے لگے. اس میں 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 6 سپٹمبر ہے. تو لوگوں کی وہ چیزیں ریکال ہوتی ہیں کہ یہ ملک کوئی ایسی کسی نے ہمیں جو ہے وہ پلیٹ میں نہیں دے دیا ہے، اور یہ تو بڑا کانٹوں کی باڑھ طے کر کے اور خون کی ندیاں بہا کر ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا. تو پھر وہ چیزیں ریکال ہوتی ہیں، آپ میں ایک ایمانی غیرت جاگتی ہے، ایک قومی حمیت اور جو غیرت ہوتی ہے جو مر چکی تھی وہ جاگتی ہے. پھر انسان کو اپنے ملک سے، اپنے جھنڈے سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں تو پھر اپنی قوم کے لیے. تو الحمدللہ اب سندھ کے حالات بہت بہتر ہیں. اور لیکن گزشتہ 30 سال ہمارے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات چلیں لگے ہاتھ تو یہ بات بھی ہو جائے آپ کے چینل کے توسط سے، چونکہ اس وقت یہ میڈیا کا ہب کہلاتا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ میڈیا کا ہب ہے، اور پورے پاکستان کا میڈیا یہیں سے بیس کرتا ہے. پورے پاکستان کی یہ سمجھ لیجئے کہ پولیٹکس بھی یہیں سے بیس کرتا. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ سندھ کے حوالے سے جو ہے خاص طور پر ایسے پروگرام کریں، ایسے لوگوں کو مدعو کریں جو آپ کو سندھ کی پچھلی 30 سالہ اس کی سچویشن بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور بالکل جو ریئل سچویشن ہے اس وقت کہ یہ حالات کب چینج ہوئے، کیسے ہوئے، ان کے اوپر. اور کوشش کر کے ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جو مین اسٹریم میڈیا ہمارے معاملات کو نہیں اٹھاتی. یعنی کہ کراچی کے معاملات تو آ جاتے ہیں، لیکن کراچی سے ہٹ کر جو اندرون سندھ، جیسے میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، حیدرآباد 40 لاکھ پاپولیشن رکھتا ہے، اور بلکہ 40 لاکھ سے زیادہ ہے. کسی وقت میں یہ 4تھے نمبر پر آتا تھا، آج پاکستان کے 8ویں نمبر پر. اتنا چھوٹا شہر بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. وہاں کے مین اسٹریم میڈیا کے جتنے بھی وہاں نمائندگان ہیں وہ بیچارے اپنی محنت کرتے ہیں، اسٹوریاں بناتے ہیں، ساری وہ جب بھیجتے ہیں اپنے ہیڈ آفس تو ہماری یعنی کہ یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے حیدرآباد کی کوئی خبر مین اسٹریم میڈیا پر آتی ہو. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کی بھی جو ہے ہمیں تھوڑی سی پذیرائی ملے. ہمیں بالکل بیک فٹ پہ رکھا گیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ کراچی کے حالات کے اوپر، جیسے آپ نے ہمیں مدعو کیا، میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ اسی بہانے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ لکھنے لکھانے اور کتاب اور قلم قبیلے سے ریلیٹڈ اور کالم نگاری سے ریلیٹڈ سوال کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے سندھ کے حوالے سے ایک سوال کیا، اور اب جتنا مجھے خوشی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں، ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جو بھی ہمارے سیوریج کے ہیں، ہمارے روڈ ٹوٹے میں ہیں، ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے. ایک المیہ ہے، ہمارے یہاں 40,000 سے زیادہ اسکول بند پڑے ہیں، سرکاری اسکول. 40، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے
یہ 40,000 سے زیادہ اسکول، سینکڑوں کی تعداد میں. تو آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں جہاں 15 20 افراد کا عملہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا ہے، اور ایک ایک ٹیچر کی منیمم سیلری جو ہے 30,000 سے شروع ہوتی ہے، اور 1.5 لاکھ تک کی سیلری ہے، اور 12 کا اسٹاف اپوائنٹ ہے، اور 40,000 سے زیادہ اسکول بند پڑے ہیں. یہ سیلری جاری اور لوگوں، تو یہ ایشوز ہیں اس ٹائپ کے. تو یہ مین اسٹریم پہ نہیں آتے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو چونکہ آپ ہب میں بیٹھے میں، تو ہمارا مقصد یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ دوبارہ اس قسم کے لوگوں کو مدعو کیجئے جو سندھ کے حالات کے اوپر آپ کو ریئل طریقے سے بریف کر سکیں. سر، کالم لکھنے سے معاشرہ سدھر سکتا ہے؟ معاشرہ سدھرے نہ سدھرے، کئی خرابیاں ختم ضرور ہو جاتی ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں. ہوتا ہے ہماری، یعنی کسی بھی رائٹر کے الفاظ ضائع نہیں جاتے. ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ادارے ایکشن نہیں لیتے، بر وقت ہمیں اس کا ایکشن نہیں دکھتا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس پر ایکشن نہیں ہوتا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ کے تو کسی کالم میں کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتی، لہٰذا لکھنا ہی چھوڑ دو، نہیں، یہ ایک الگ نشہ ہے. نتیجہ نکلتا ہے آپ کی نیت کے اوپر، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا تھی، اخلاص کتنا تھا لکھتے ہوئے. کیا آپ نام و نمود اور شہرت کے بھوکے تھے کہ بس میرا نام ہو جائے، مجھے لوگ پہچاننے لگ جائیں، یا کہ واقعی آپ کے سینے میں ایک تڑپ تھی، ایک درد تھا معاشرے کا جس کو فیل کر کے. تو چینج ہوتا ہے. میرے اپنے کئی کالمز کے اوپر سرکاری اداروں نے ایکشن لیے ہیں، اور بہت سارے تو بالکل جو ہے فرق پڑتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا آپ کو کسی لالچ یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسے مواقع بھی آئے ہیں، اور لالچ تو 2-3 دفعہ دی گئی، لیکن یہ ہے کہ تھریڈ بہت ملے، تھریڈ زیادہ ملے، اور لالچ بھی دی گئی. ظاہر سی بات ہے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو یہ کرگس اور شاہین جو ہے یہ پیرالل معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں. ہر آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ کے اس میڈیا میں کرگس بھی موجود ہیں اور شاہین بھی موجود ہیں. ہمارا قلم قبیلے سے تعلق ہے، ہمارے یہاں ایسے اہل قلم بھی ہیں جو اپنے ضمیر کا، اپنے قلم کا سودا بڑے فخر سے کرتے ہیں، اور رات کو سکون کی نیند بھی سو جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو مر جائیں گے، شاہین صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے وہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن بیوی بچے ان کے بھوکے مر جائیں گے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو ملتے ہیں. مجھے بھی کئی لائف تھریڈ ملے، اور مجھے دھمکیاں دی گئیں، باقاعدہ فون کے علاوہ میرے گھر پر آ کر مجھے دھمکیاں دی گئیں، مجھے راستے میں روک کر دھمکی دی گئیں. لیکن دیکھیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہمیں جب دھمکی مل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک 2 سال کا بچہ آیا ہے، اور وہ مقصد میرے جیسے ایک مقصد جو ہے وہ باشعور آدمی کا، جو عمر کے اسٹیج پہ اس کو آ کے یہ کہہ دے کہ یار میں تمہیں جان سے مار دوں گا. مقصد ایک جب بچہ آگے کوئی آپ سے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو ہمیں ایسا یہ احساس اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے. تو جب آپ حق کام کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر نہ آپ کو کوئی پیسہ خرید سکتا ہے، نہ کوئی لالچ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کی تھریٹ. تو بالکل آتے ہیں، مجھے نہیں، اور تقریباً جتنے لکھنے والے جو جینین لوگ ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خوف خدا رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ان کو یا تو تھریڈ ہوتا ہے اور یا لالچ. یہ تو کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو. اور اگر آپ کو تھریڈ نہ ملے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ پھر حق پر نہیں ہیں، یعنی آپ حق والے راستے پہ نہیں ہیں. یا تو آپ بس سب اچھا ہے کہ وہ صدا لگاتے ہوئے چل رہے ہیں، تو سب تو اچھا نہیں ہے نا، کچھ تو گڑبڑ بھی ہوگی، اور لکھنا بھی پڑے گا، اس کے لیے دل گردہ بھی چاہیے. تو اللہ پاک نے جو قرآن میں 4 کامیاب لوگوں کی، ساری انسانیت کو خسارے میں کہا ہے نا اللہ نے، کہ ساری کی قسم کھا کے کہا ہے. تو جن 4 لوگوں کی اللہ پاک نے ان سے بری الذمہ قرار دیا اور ان کو کامیاب لوگوں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو حق بولے، حق بولنے والا ہو. تو حق بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو آپ کو تو حق
گو جب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا ان ساری چیزوں سے ماورا کر دیتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے نہ اس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر پہ بچے کیا کھائیں گے. تو بالکل ایسا ہوتا ہے. سر آپ پی ایف یو سی کے 3 مرتبہ سینئر نائب صدر رہ چکے ہیں، یہ تنظیم کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے؟ جی پی ایف یو سی بیسکلی ایبریویشن ہے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ. یہ نوجوان کالم نگاروں کی ایک تنظیم ہے جو کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یہ کہ انہیں سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے. اس میں بیسک جو ہمارا کانسیپٹ تھا، یہ تنظیم 2013 میں وجود میں آئی اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا اس میں سینئرز اور جونیئرز کو بٹھا کر ان کا آپس میں مکالمہ کروانا اور ان کو سیکھنے کا ایک موقع دینا. یعنی کہ بہت سارے جو ینگ رائٹر تھے وہ لکھتے تھے اور آگے ان کی تحریریں جو ہے وہ اخبارات میں شائع نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کو ایک تو رہنمائی کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ان کی تحریروں میں اتنا وزن نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے، یا اگر جان ہے تو پھر آگے مقصد ان کے لیے راہ ہموار کر کے اخبارات کے مالکان سے بات کر کے. تو یہ بیسک تو ہمارا یہ تھا کہ ان میں سینئر جتنے بھی ملک کے بڑے بڑے نامور مجیب الرحمان شامی صاحب ہو گئے اور یا مقبول جان صاحب ہو گئے، سہیل وڑائی صاحب ہو گئے، گل نوخیز اختر صاحب جو ہیں مزاح نگار، یہ ہمارے ورکشاپ میں آیا کرتے تھے. اور ان سے جونیئرز خود ہم لوگ تنظیم کے جو ذمہ دار تھے وہ بشمول ہمارے ہم خود ان سے سیکھا کرتے تھے. تو ہم سالانہ ایک ورکشاپ کا انعقاد کرتے تھے اور اس کے علاوہ ہم جو پاکستان کے قومی دن ہوتے ہیں یا ہمارے اور جو ہالیڈیز ہیں کشمیر کے حوالے سے ہیں، اور تو اس کے اوپر ہم لوگ ایونٹ وغیرہ رکھتے ہیں اور فوٹو گیلری وغیرہ جو ہے وہ اس کا انعقاد ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو بیسک اس کا یہ تھا کہ سینئر اور جونیئرز کو آپس میں بٹھا کے جونیئرز کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور یا جو لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں ان کو اخبارات میں جگہ نہیں مل رہی، ان کو اخبارات میں جگہ دینا ہے. تو آج الحمدللہ جو ہماری تنظیم سے جڑے ہوئے تھے جن کی تحریریں اخبارات میں نہیں آتی تھی، آج پورے پاکستان میں ان کو، میں خود اس کا ایک حصہ ہوں کہ پہلے کالم لکھتا رہا، آج صاحب کتاب ہوں. تو اس میں ہماری یہ جو تنظیم ہے پی ایف یو سی، اس کا بھی ایک بہت بڑا اہم رول ہے کہ اگر میں یہاں اس آرگنائزیشن میں ان دوستوں سے نہ جڑا ہوتا تو شاید آج یہاں آپ کے سامنے بھی نہ بیٹھا ہوا ہوتا اور ایک کتاب کا مصنف بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے اختر ایوب خان صاحب. مہمان خصوصی کے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان قدر ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.